حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبدالمطلب کا اصل نام شیبہ ہے۔ یہ بڑے ہی نیک نفس اور عابد و زاہد تھے۔ غار ہرا میں کھانا پانی ساتھ لے کر جاتے اور کئی کئی دنوں تک لگاتار خدا تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غار ہرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور خدا تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا رہتا تھا اور ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی اہل عرب خصوصاً قریش کو ان سے بڑی عقیدت تھی۔ مکہ والوں پر جب کوئی مصیبت آتی یا قحط پڑ جاتا تو لوگ عبدالمطلب کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور بارگاہ خداوندی میں ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تھے تو وہ دعا مقبول ہو جاتی تھی۔ اس وقت عرب کا یہ دستور تھا کہ یہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، لیکن عبدالمطلب لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے لوگوں کو بڑی سختی کے ساتھ روکتے تھے اور جو چوری کرتا تھا اس کے ہاتھ کاٹ ڈالتے تھے۔ عبدالمطلب کا یہ دستور تھا کہ وہ اپنے دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھانا کھلایا کرتے تھے۔ شراب اور زنا کو حرام جانتے تھے اور عقیدے کے لحاظ سے موحد تھے۔ زمزم شریف کا کنواں جو بالکل پٹ گیا تھا، آپ ہی نے ان کو نئے سرے سے کھدوا کر درست کیا اور لوگوں کو آب زمزم سے سیراب کیا۔ حضرت عبدالمطلب بھی کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ اصحاب فیل کا واقعہ آپ ہی کے وقت میں پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف 25 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس حملے کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعا میں ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجا گھر بنوایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ ناظرین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش عام الفیل میں ہوئی، یعنی ہاتھیوں والے سال میں۔ اس سال کو ہاتھیوں والا سال اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اس واقعے کے 25 دن بعد ہوئی۔ ناظرین، واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ابرہہ یمن کا عیسائی حاکم تھا۔ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا، یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ ابرہہ پوچھنے لگا کہ بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ مکہ مکرمہ پتھروں کا بنا ہے۔ ابرہہ پوچھنے لگا کہ اس کا لباس کیا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ ہمارے ہاں سے جو داری دار کپڑا جاتا ہے اس کپڑے سے مکہ مکرمہ کی پوشاک تیار کی جاتی ہے۔ چونکہ ابرہہ عیسائی تھا، اس نے مسیح کی قسم کھا کر یہ کہا کہ میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ اس طرح اس نے سرخ، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک عمارت تعمیر کروائی۔ سونے چاندی سے اس کو سجایا، اس میں کئی دروازے رکھوائے گئے، اس میں سونے کے پترے جڑوائے، اس کے درمیان میں جواہر لگوائے گئے۔ ابرہہ نے اس مکان میں ایک بڑا سا یاقوت لگوایا، وہاں خوشبوئیں سلگانے کا انتظام کیا گیا۔ اس کی دیواروں پر اس قدر مشک ملا جاتا تھا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئیں، یہاں تک کہ جواہر بھی نظر نہیں آتے تھے۔ ابرہہ نے جب وہ گھر تعمیر کر لیا تو وہ لوگوں سے کہنے لگا کہ اب تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں رہی، میں نے یہیں تمہارے لیے بیت اللہ بنوا دیا ہے، لہٰذا اب تم اس کا طواف کرو۔ اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے، حج والے مناسک بھی یہی ادا کرتے رہے۔ عرب کے ایک شخص نفیل خشمی سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی، وہ اس مصنوعی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کرتا رہا۔ آخر ایک دن اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ ابرہہ کی اس عمارت کو گندہ کر کے چھوڑے گا۔ پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سی گندگی اس میں ڈال دی۔ ابرہہ کو معلوم ہوا تو سخت غضبناک ہوا اور کہنے لگا، یہ کارروائی کسی عرب نے اپنے کعبہ کے لیے کی ہے اور میں وہ کعبہ ڈھا دوں گا اور اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا۔
ابرہا نے شام اور حبشہ کو یہ تفصیلات لکھ دیں اور اس سے درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی بھیج دے۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ یہ اس قدر بڑا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روئے زمین پر دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ جب ہاتھی ابرہا کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکہ کا رخ کیا۔ ابرہا کا جب یہ لشکر مکہ کے کرب و جوار میں پہنچا تو ابرہا نے فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں۔ ابرہا کے اس حکم پر فوجیوں نے مکہ والوں کے جانور پکڑ لیے۔ ان جانوروں میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے اور نفیل بھی اس لشکر میں ابرہا کے ساتھ موجود تھا، اور نفیل عبد المطلب کا دوست تھا۔ عبد المطلب نفیل سے ملے اور اس سے اپنے اونٹوں کے سلسلے میں بات کی کہ مجھے میرے جانور واپس چاہیے۔ نفیل نے عبد المطلب کا پیغام ابرہا کو آ کر سنایا اور کہنے لگا کہ قریش کا سردار عبد المطلب ملنا چاہتا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے، شرف اور بزرگی اسے حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بہت بڑا اثر ہے، لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے، انہیں عطیات دیتا ہے اور کھانا بھی کھلاتا ہے۔ ناظرین، نفیل گویا عبد المطلب کا تعارف کروا رہا تھا۔ ابرہا نے انہیں ملاقات کے لیے بلا لیا۔ حضرت عبد المطلب جب تشریف لائے تو ابرہا ان سے پوچھنے لگا کہ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ عبد المطلب کہنے لگے، میں چاہتا ہوں کہ میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں۔ حضرت عبد المطلب کی یہ بات سن کر ابرہا بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار ہیں اور آپ بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہیں، لیکن لگتا ہے کہ مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے، کیونکہ میرا تو یہ خیال تھا کہ آپ میرے ساتھ بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے، جسے میں گرانے آیا ہوں اور جس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے، لیکن آپ نے تو سرے سے اس کی بات ہی نہیں کی اور اپنے اونٹوں کا رونا لے کر بیٹھ گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ابرہا کی یہ بات سن کر عبد المطلب بولے کہ آپ میرے اونٹ مجھے واپس دے دیں، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہے کریں، اس لیے کہ اس گھر کا ایک پروردگار بھی ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبد المطلب کی بات سن کر ابرہا نے حکم دیا کہ ان کے اونٹ واپس دے دیے جائیں۔ جب حضرت عبد المطلب کو ان کے اونٹ واپس مل گئے تو انہوں نے ان کے سینوں پر چمڑے چڑھا دیے اور ان پر نشان لگا کر انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا، تاکہ پھر کوئی انہیں پکڑ لے تو حرم کا پروردگار اس پر غضبناک ہو۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب حرا پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست بھی تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے خدا، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ ادھر ابرہا اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا۔ وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا۔ اس وقت ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ہاتھی نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ضربے لگائے، مارا پیٹا، مگر وہ کھڑا نہ ہوا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے ہاتھی کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ ہاتھی فوراً اس طرف چلنے لگا۔ جب اس کا رخ دوبارہ سے مکہ کی جانب کیا گیا تو ہاتھی پھر سے رک گیا۔ ہاتھی بانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا۔ آخر کار ابرہا نے حکم دیا کہ ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہے اور ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکیں۔ چنانچہ ہاتھی کو شراب پلائی گئی، لیکن ہاتھی پر اس کا بھی اثر نہ ہوا۔ ابرہا کے ہاتھی کو اٹھانے کی مسلسل کوشش جاری تھی کہ اچانک سمندر کی جانب سے ابرہا کی طرف اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیج دیا۔ ابابیل ٹڈیوں کے جھنڈ کی طرح آئی۔ دوسری طرف عبد المطلب مکہ میں داخل ہوئے، حرم میں پہنچے اور کعبہ کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر ابرہا اور اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی۔ عبد المطلب کے دعا کے الفاظ یہ تھے، اے میرے پروردگار، یہ بندہ اپنے قافلے اور اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہے اور تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ ابرہا کا لشکر فتح نہ حاصل کر سکے، ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں۔
آج سلیب کامیاب نہ ہو۔ سلیب کا لفظ اس لیے بولا کہ ابرہہ عیسائی تھا اور سلیب کو عیسائی اپنے نشان کے طور پر ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ عبد المطلب اپنی قوم کو ساتھ لے کر ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے کیونکہ ان کا خیال تھا وہ ابرہہ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، پر پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ یہ پرندے چڑیا سے قدرے بڑے تھے، ان میں سے ہر پرندے کی چونچ میں پتھر کے 3 ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر پرندوں نے ابرہہ کے لشکر پر گرانے شروع کیے۔ جو ہی یہ پتھر ان پر گرے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بالکل اسی طرح جیسے آج کسی جگہ اوپر سے بم گرایا جائے تو جسموں کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں۔ ابرہہ کا ہاتھی محمود البتہ ان کنکریوں سے محفوظ رہا، باقی سب ہاتھی تہس نہس ہو چکے تھے۔ یہ ہاتھی 13 عدد تھے، سب کے سب کھائے ہوئے نحوست کی مانند ہو گئے، جیسا کہ سورہ الفیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ابرہہ اور اس کے کچھ ساتھی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر بری طرح بھاگے، لیکن پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا اور ابرہہ کے جسم کا ایک ایک عضو الگ ہو کر گرتا چلا گیا۔ وہ بھاگ رہا تھا اور اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو کر نیچے گر رہا تھا۔ دوسری طرف عبد المطلب اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے، لیکن حملہ آور جب مکہ میں داخل نہ ہوئے تو وہ حالات معلوم کرنے کے لیے نیچے اترے۔ مکہ سے باہر نکلے، تب انہوں نے دیکھا سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے اور خوب مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا، بے شمار سامان ہاتھ آیا، مال میں سونا چاندی بھی بے تحاشا تھا۔ لشکر میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واپس نہیں بھاگے تھے، یہ مکہ میں رہ گئے تھے۔ ان میں ابرہہ کے ہاتھی کا محاوت بھی تھا جو محمود کو آگے لانے میں ناکام رہا تھا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کے چند دن بعد پیدا ہوئے۔ آپ جس مکان میں پیدا ہوئے وہ صفا پہاڑی کے قریب تھا۔ ناظرین، ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہوئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں خداوند قدوس نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤ کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے بوس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابرہہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ سبسکرائب